حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہیں، مفہوماً یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام، حضور کے دونوں غلام، دونوں صحابی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو عثمان اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درخت خشک تھا، اس کے تنے خشک تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، شاخ کو پکڑ کر یوں انہوں نے ہلایا۔ جب ہلایا تو اس کے پتے جو تھے خشک تھے وہ زمین پر گر گئے۔ کثیر تعداد میں بہت زیادہ جو اس کے خشک تنے کے پتے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو عثمان، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے، یہ مجھ سے دریافت نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت ابو عثمان آپ نے عرض کی اے پیارے حضرت سلمان فارسی، آپ فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم کہیں گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے راستے میں ایک خشک درخت دیکھا۔ جب درخت خشک دیکھا تو اس کے تنے کو یوں ہی جس طرح میں نے اس کو پکڑ کر ہلایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح اس کو پکڑ کر ہلایا اور اس کے پتے زمین پر گر گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ معاملہ کیوں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اے سلیمان، جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ مسجد میں تشریف لاتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جاڑ دیتا ہے جیسے یہ درخت کے پتے جڑے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے یہ آیت مقدسہ پڑھی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو پھر آیت مقدسہ پڑھی کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر جب یہ آیت مقدسہ پڑھی گئی تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، جس طرح یہ درخت کے پتے جڑ رہے ہیں نا، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں گرے ہیں، تو فرمایا وضو کے بعد بھی اللہ انسان کے ایسے ہی گناہوں کو جاڑ دیتا ہے۔ اگلی حدیث میں مفہوماً پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ وضو کی آپ کو فضیلت بتانے لگا ہوں کہ نماز تو ابھی بعد میں پڑھنی ہے، بقایا عبادات تو بعد میں کرنی ہے، کہ جو انسان مسلمان صرف باوضو ہو جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے وضو کی شان اور وضو کی کیا فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان، کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جیسے ہی وہ انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
وہی انسان پھر جب کولی کرتا ہے، غرارے کرتا ہے، یہ نرم ہڈی تک جب وہ پانی پہنچاتا ہے، غرارے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے، اس کی زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح وہ ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے وضو کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، وہ کوہنیوں کو دھوتا ہے، بازوؤں کو دھوتا ہے، پھر اپنے سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح کرتا ہے، پھر وہ پاؤں کو دھوتا ہے۔ تو جس طرح اس کا کامل وضو ہو جاتا ہے، مکمل وضو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک وضو ہے جو ہماری عبادت میں سب سے اہم عمل ہے، کیونکہ ہم جب باوضو ہوں گے تو پھر ہمیں عبادت میں سرور ملے گا، ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا۔ جتنی بار ہم وضو کرتے ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو میرے غلاموں کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہوں گے، تو ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ وہ کیوں چمک رہی ہوں گی؟ ان کے چہرے نور علی نور کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں باوضو رہے ہوں گے، وہ دنیا میں بار بار وضو کرتے رہے ہوں گے، اور وہ 5 وقت کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہوں گے نا، تو پھر وہ ان کے چہرے دنیا میں بھی روشن ہوں گے، ان کے چہرے آخرت میں بھی روشن ہوں گے۔ یہ وضو کی فضیلت، وضو کی شان بہت زیادہ ہے۔ پاکیزہ ہر وقت انسان کو جو ہے نا وہ باوضو رہنا چاہیے۔ جو انسان باوضو رہتا ہے تو وہ ہر وقت جو پاکیزہ رہتا ہے تو وہ کئی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت، وضو کی شان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو انسان کرتا ہے لیکن اس کی فضیلت سے وہ ناواقف ہے، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یذہبن السیئات، گناہ اس کے پھر مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت باوضو رہے گا تو درود پاک پڑھتا رہے گا، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے گا، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق